السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے محبت ریت جیسی تھی۔ بہت ہی سیڈ ناول ہے جسے لکھا ہے سیما بنت عاصم نے۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ نپات اللہ صاحب کوکنگ آئل کڑاہی میں ٹپکا کر بگھار کے لیے پیاز چھیلتے میری آنکھوں میں ایک جلن سی اتر آئی تھی۔ کڑاہی میں گڑگڑاتے تیل میں پیاز جھونکتی ڈھیر سارا دھواں کچن کی چھت کو جا کر لگا۔ میری آنکھوں کی جلن دگنی ہو گئی اور میرے اندر ٹھہرے کسی آنسو کو رستہ مل گیا۔ محسن اور بچوں کو سدھارنے کے بعد کا جو وقت تھا، صبح کا وقت میرا اپنا ہوتا تھا۔ ماسی جھاڑ پونچھ بھگتاتی میں کچن میں جا گھستی۔ صبح سے شام تک کا کچن کا کام بھگتاتے میں بہت کچھ بچ جاتا۔ رات میں ہم سب اکٹھے ہوتے، ڈائننگ ٹیبل سجتی تو میرا پکا بار بار پڑتی۔ ان نوازوں میں میرے لیے زندگی تھی۔ بچے قد برابر ہو گئے تھے، کالج یونیورسٹی جانے لگے، مگر فرمائشیں وہی بچوں جیسی۔ آج یخنی پلاؤ کی فرمائش تھی جو دہی کا رائتہ پودینہ کی چٹنی کے بغیر ادھوری تھی۔ یہ تال میل مجھے کائنات کی ہر شے میں نظر آتا۔ میری عمر چوتھی دہائی کراس کر گئی تھی۔ اس عمر میں حادثہ جواب دے ہی جاتا ہے۔ صبح ہی پھیری والے سے اتنا کچھ خریدا مگر رائتہ کے لیے پودینہ نہیں تھا۔ پلاؤ دم دے کر ماچو کو پودینہ کے لیے دوڑایا تو کچھ لمحات میسر تھے۔ پیڈسٹل فین کی ٹھنڈی ٹھار ہوا سے وجود کی تپش کم ہونے لگی۔ حواس ٹھکانے آئے، جانے کیوں آنے بہانے میں نظر میں بار بار ماضی گھومتا تھا۔ کیسے خوش باش مگن سی ہوا کرتی تھی۔ گرمیوں کی طویل دوپہروں میں دوپہروں میں کمرہ بند کیے بے فکری کی نیند سویا کرتی تھی۔ شاید یوں ہی تب زندگی نون تیل لکڑی کی چک پھیریوں میں نہ الجھی تھی۔ میرے اندر کی وہی عورت وقت تلاش تھی۔ شاید وہ شادی کے بعد ہر عورت کا اپنا آپ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ وہ وقت آنکھوں میں پھر جاتا تو ایک ہوک سی اٹھتی۔ تب گمان بھی نہ تھا کہ زندگی کبھی یہ وقت بھی دکھائے گی۔ شوہر کے نام پر ایک مٹی کا مادو، لگی بندی روٹین، اخبار، ناشتہ، بینک، چائے، شام کی چائے، لیپ ٹاپ، بیوی کی حیثیت وہی تھی۔ موسم یا مہنگائی کا حوال جانچنے کے لیے اخبار کے کسی کونا پر نظر ڈال لی جائے، پٹرول کا خرچ رکھ کر جیب جھاڑ۔ بے فکری کی نیند سوتے بعد کی فکرات میرے سر پر تھیں اور یہ بے فکری محسن کی ساری زندگی پر محیط تھی۔ بینک سدھارتے ہر روز کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں، یہ تو پارکنگ سے پکار پڑتی۔ میں اپنے بیڈ روم سے ملک بالکونی سے اچھال دیتی۔ شاید میں بھی یوں ہی اچھال کر بخشی ہوئی کوئی چیز رکھی۔ میں ایک پھول تھا، وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا۔ تمام عمر اسی کی کتاب میں گزری۔ پروردگار نے انسان کو جوڑے کی شکل میں تخلیق کیا، مگر قدرت کی تال میل کا یہ فلسفہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ لوگ دل میں اترتے ہی کیوں ہیں جن سے قسمت کے ستارے نہیں مل پاتے۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ماضی سب کا ہوتا ہے، محسن کا بھی تھا، اور اس ماضی سے جڑا ایک حوالہ مجھ پر کھلا تو یوں جیسے شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھا کر نئی نویلی دلہن کو اس کا ہم سفر مژدہ سنا دے کہ میرا سب کچھ تمہارا ہے سوائے دل کے، اور میں اس دل کو اپنے نام کرنے کے لیے سر پٹکتی رہتی۔ ایسے بھی نادان نہ تھی، سو مرد اپنے اختیارات میں کتنا بے پرواہ ہوتا ہے۔ مسلطوں کی ماری عورت کے لیے لفظوں میں نہیں احساسات پر بھی تالے ڈال کر رکھنا ایک مجبوری ٹھہری۔ محسن عام سے انسان تھے اور عام لوگوں ہی جیسے تھے، شاید قلب و نظر میں بھی سما ہی جاتے اگر ان کی ذات کی ایک پرت نہ کھلتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ محسن کے وجود پر پرتیں ہی پرتیں چڑھتی چلی گئی اور میں سوچتی یہ خود کار مشین نما انسان کیوں کر رومانس بگاڑتا ہوگا؟ اس نے پہلے پیار کا اظہار کیسے کیا ہوگا؟ شاید کوئی پھول دیا ہوگا یا رنگ، شاید کوئی پھول دیا ہو یا رنگ، یا اس کی خوبصورتی کو دان کرتے جملے۔ پرانی کتاب کے کسی اولین ورق پر اس کا نام اب بھی درج ہو۔ میرے حصے میں تو بس عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے۔ معاملہ محبت کا ہو تو عورت کے بالوں میں تو پڑ جانا کس کو نظر آتا ہے؟ مرد کا کمر جھکا لینا کمال ہے، اور کمال کیا ہوتا ہے؟ سو محسن میرے ہم سفر تھے۔ سالوں گزر گئے، میرے اندر نہ قدری و نہ رسائی کے احساس پر مٹی پڑتی چلی گئی، مگر ایک انجانا سا احساس سر اٹھانے لگا تھا۔ کسی گمگشتہ یاد کا دیا نئے سرے سے جل اٹھا۔ ماضی سے وابستہ ایک دلکش حوالہ اور اس سے جڑے زنگ آلود لمحات زندہ ہو کر آنے بہانے میرے سامنے آن کھڑے ہوتے، اور پل میں وہیں پہنچ جاتی۔ یوں جیسے دن ڈھلے لان کے پیڑوں کی آبیاری کرتے ہوئے ہاؤ کر کے چونکا دے، یہاں عقب سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ہٹائے گا تو کچھ روشن اجلا نظر آنے لگا، اور میری وہی ایک سرہوشی، ارے حارث تم آ گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے تیل شیمپو رگڑ کر بال گھٹنوں تک بڑھا دیے تھے۔ حارث ساری کی ساری چوٹی ہاتھ میں لپیٹ لیتا تو میں سٹپٹا اٹھتی، ارے چھوڑو کوئی دیکھ لے گا۔ سر شکر کبھی کسی نے نہ دکھا، نہ وہ مناظر نہ میرے اندر جلتا چاہت کا دیا۔ رشتہ تو ٹیوٹر کا بنتا تھا، مگر وہ خود بھی کام کا اسٹوڈنٹ تھا۔ چند ہی دنوں میں سالوں کے فاصلے سمٹ گئے تھے۔ لان کے کسی گوشہ میں پیپل کی نرم ٹھنڈی چھاؤں تلے بیت کے کرسیوں کے درمیان میز پر کتابیں اور اس کا سونیا جی کہنا اس وقت کو سوچوں تو ایک ٹھنڈک سی وجود میں اترتی چلی جاتی۔ الجبریائی سوال چل جاتے، زندگی کب الجھ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ 16 کا سن تھا، چہرہ پرکشش، آنکھیں خواب دیکھتی تھیں۔ ان خوابوں میں میری زندگی تھی، پاپا جیسے مکمل مرد کو آئیڈیالائز کرتی۔ اور حارث نے ایک بار کہا
کیا تھا۔ زندگی کا ساتھی من چاہا مل جانا بھی آپ کی خوشیوں سے مشروط نہیں ہے۔ تب سنتا کون تھا؟ کچی عمر کی نادان محبت کا خمار سر چڑھ کر ناچتا، گنتی تو ہزاروں پر آتی تھی، وہ حساب نہ سکھاتا تو آج سب کچھ کتنا بہتر تھی ہوتا۔ وہ چٹ ترتیب دیتی، بچوں کی فیسیں، یومیہ خرچ، یوٹیلیٹی بلز، یہ وہ حساب کے ان سوالات میں زندگی آج بھی چکر آتی تھی۔ محبت مختصر بھی ہو تو یہ سچ ہے، کسی کو بھول جانے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ بہت کم وقتوں میں کچی عمر کی محبت کا ڈراپ سین ہارس امتحانات سے نتائج کے درمیانی وقفہ میں اپنے گاؤں سدھارا۔ وہ موبائل فون کا دور تو تھا نہیں کہ خبر رکھتے فاصلے سمٹ جاتے۔ میں برہا کی ماری 20 سال کی گھڑیاں گنتی رہی، میٹرو کے بعد انٹر بھی بگتا لیا۔ وہ گاؤں سے واپس نہ لوٹا مگر میری محبت پر امید ہی رہی۔ انتظار کا دیا بجھنے ہی نہ دیتی کہ فیصلہ آباد سے حالہ میرا ہاتھ مانگنے چلی آئیں۔ لڑکا دکھا بالا بینکر تھا، امی اور کیا چاہیے تھا۔ میرے کان سے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے تھے۔ ایسے ہی وقتوں میں امی نے مجھ سے کہا تھا، انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا تو وہ ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، یہی تقدیر ہے۔ اور میرے اندر ایک ٹھہراؤ سا اتر آیا تھا۔ انتظار کا کوئی جواز بھی تو ہو، کوئی دلاسا، کوئی وعدہ میرے آنچل سے نہ باندھا تھا۔ بات شادی تک آئی ہی تھی کہ وہ خود اسٹوڈنٹ تھا، مگر اس محبت کے نقش پختہ تھے۔ میں بیاہ کر فیصلہ آباد چلی آئی، مگر اپنا آپ وہیں کہیں چھوڑ آئی۔ اس یاد سے وابستہ ایک کسک بار بار سر اٹھاتی، شاید کبھی وہ لوٹا ہو تو میرے بارے میں سن کر یہی سوچتا ہوگا، میں نے پیسہ کی کھنکھناہٹ کو اپنے خواب وفا محبت دان کر دی۔ اپنا میکا فون کرتی تو ذہن و دل سر اٹھاتے، سوالات لبوں تک آتے ہی دم توڑ جاتے۔ کراچی جاتی تو محتاط سی، ڈری سہمی، چھپتی سی پھرتی۔ یکدم جو کبھی وہ سامنے آن کھڑا ہوا تو کیا جواز تراشوں گی، کیوں کر اپنے احساسات عیاں کر پاؤں گی۔ فریم میں جڑی شادی کی پرانی تصاویر میں ہمارے چہروں پر بہت کچھ مصنوعی تھا، پھر یہ مصنوعی پن زندگی میں ادھر آیا۔ سال بھر میں میری گود میں ہانیاں ہمکنے لگی تھیں، ماں اس لفظ کے ساتھ ہی منہ میں مٹھاس سی گھل جاتی۔ ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی کا کوئی جھرنا میرے اندر چھنا چھن کی تال بجاتا۔ وہیں پڑے کسی پتھر میں ایک شگاف تھا، میں اس جانب کبھی نظر نہ پڑتی کرنا ہی نہ چاہتی تھی۔ شاید وہ ٹھہراؤ ہمیشہ کے لیے دل کا مکین بن ہی جاتا اگر جو محسن نے اپنے ماضی سے جڑا محبت کا وہ حوالہ بے نقاب نہ کیا ہوتا۔ انہیں خبر ہی نہ ہو سکی، ہزار رسیدہ پھول کی طرح میرے اندر کیا بکھرتا چلا گیا۔ زندگی اگر محبت ہی ہدف کر دی جائے تو باقی بس جدوجہد رہ جاتی ہے، سو وہ مقدر رہی۔ مگر ان ساری چک پھیریوں کا مرکز حاصل جس نہ رہا۔ سنا ہے عورت کے مزاج کی پرت ایک تریاہٹ بھی ہے، سو میرے اندر کی عورت بھی ایک ہٹ پر ڈٹ گئی تھی۔ کبھی جو پل بکھر کو بکھر جاتا۔ امی نے شادی سے پہلے سمجھایا تھا، 90% عورتیں شادی کے نام پہ سمجھوتا کیا کرتی ہیں، باقی 10% میں سے عورتوں کی کون سی قسم آتی ہے، نہ قدیر و نارسائی کی اذیت کا حد کے سوا کس پر بس تھا۔ سو ایک فرسٹریشن میرا مقدر تھی، جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر مجھے ختم کر رہی تھی۔ زندگی کی گاڑی دعاؤں کے اندر سے گرتی وجود کے شکستہ عمارت کے اندر اجالے ہی اجالے تھے۔ سکھ انسان کے اندر نہ ہو تو کہیں نہیں ہوتا۔ میرے آس پاس ہر جگہ ایک سلیقہ کرینہ تھا، مگر سب کچھ ترتیب سے رکھنے میں میرا اپنا آپ بکھر گیا۔ جمع تم ہو نہیں سکتے، ضرب ہم دے نہیں سکتے، نفی سے تم کو نفرت ہے، سوچوں کے تانے بانے الجھتے تو لفظ گڑمٹ ہو جاتے۔ یہ میرے اندر کا انتشار تھا جو شادی کے نام پر کوئی ٹریجڈی میرا بس نہ تھی، مگر وہ ایک ناشکری حضرت انسان کی مٹی میں گندی ہے۔ رشتے میں اپنے پن کی تال میل، زندگی کی تکمیل اسی تال میل میں ہے۔ میرے اندر کی عورت اسی کو ترس تھی، یہ محسن نہ جانتے تھے۔ یہیں آ کر میرے اندر کے ٹھہراؤ میں دراڑ پڑ جاتی۔ بظاہر میری زندگی مکمل ہے، میری گردن میں وہ تناؤ نہ تھا جو دو نوجوان قابل سپوتوں کی ماں میں ہوتا ہے، شاید یوں کہ ایک بیاہی بیٹی کی ماں بھی تھی۔ محسن کی ریٹائرمنٹ سر پر ہے، بڑا بیٹا CA کر رہا ہے، محسن کی ریٹائرمنٹ پر سن کوٹا میں کھپ جائے گا۔ دوسرے کی اسٹڈی جاری ہے، مگر وہی ناشکری حضرت انسان کے گمان۔ یوں نہ ہوتا عدم یوں ہوتا، کبھی کبھی میں سارے منظر میں ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں ہوتی، اور جہاں ہوتی وہاں ہزار رسیدہ لان کے کسی گوشہ میں پیپل تلے پرانی 2 بیت کی کرسیاں، مگر وہ فرصتیں اب کہاں۔ کبھی کبھی میں سوچتی، جانے اب وہ کہاں ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، اس کی اپنی ایک دنیا ہوگی، جانے کبھی وہ مجھے یاد بھی کرتا ہوگا۔ محبت ریت جیسی تھی، مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ محبت ڈھیر ساری تھی۔ میں دونوں ہاتھ بھر بھر کے محبت کو سنبھالوں گا، زمانے سے چھپا لوں گا، کبھی کھونے نہیں دوں گا، مگر میں نے اسی ڈر سے محبت ہی نہ کھو جائے یہ مٹھیاں کھولیں تو، مگر جب مٹھیاں کھولیں تو دونوں ہاتھ خالی تھے، محبت کے سوالی تھے، کیونکہ محبت ریت جیسی تھی۔ کچھ خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ ان خوابوں کی کوئی تقدیر ہی نہیں ہوتی۔ خوابوں اور زندگی کی یہ تال میل ہنوز میری سمجھ سے باہر ہے۔ ماسی لوٹ آئی تھی، مگر میرے اندر کا انتشار کم ہو کے نہ دیتا۔ آج بھی رائتے میں نمک کی جگہ شکر پڑ گئی تھی۔ کھانے پر بچوں کی بدمزگی کا سوچ کر میں ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اور جانے کب سے میرے اندر ٹھہرے کسی خاموش آنسو کو رستہ نصیب ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔